محمد یا محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا صفوۃ الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. انتہائی عزت و توقیر کے لائق ناظرین کرام، آپ کا میزبان محمد ثاقب اقبال شامی پروگرام محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایئر وائی کی ٹی وی کی اس لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، کل کے پروگرام میں ہم نے قبل از نماز جن دو امور پر ہم نے توجہ دینی ہے اس پر کلام کیا. نماز سے پہلے وضو میں جو شخص خشیت الہی اور مکمل توجہ کرتا ہے اور اللہ کے خوف سے اور اللہ کی محبت سے وضو ادا کرتا ہے، اس کے متعلق ہم نے کلام کیا تھا کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے دوران وضو یکسوئی اور توجہ حاصل ہو جائے اسے نماز میں بھی توجہ حاصل ہو جاتی ہے. اور دوسرا، نماز سے قبل جو شخص توبہ کر لیتا ہے ماضی کے تمام گناہوں سے، پھر جب نماز ادا کرتا ہے اور اس کی عادت بنا لیتا ہے، پھر رفتہ رفتہ اسے نماز میں توجہ حاصل ہو جاتی ہے. ناظرین کرام، آج ہم ابتدا ایک ورد سے کرتے ہیں، پھر اسی کلام کو ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ. ایک وظیفہ آپ کو دیتے ہیں. اگر آپ کا کوئی محبوب دوست، آپ سے محبت کرنے والا آپ سے دور ہو جائے، آپ سے ناراض ہو جائے، اگر آپ سے جدا ہو جائے، یا اس کے دل میں آپ کے لیے کوئی نفرت پیدا ہو جائے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو اور واپس آپ کے قریب آ جائے، تو یہ وظیفہ آپ پڑھ لیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کا وہ دوست آپ کے قریب ہو جائے گا. وہ دوست کوئی بھی ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ دوستی اور وہ محبت شریعت مطہرہ میں جائز ہو. جس طرح ایک زوج کے دل میں اس کی زوجہ کے لیے نفرت پیدا ہو گئی، اب زوجہ چاہتی ہے کہ میرے خاوند کے دل میں محبت پیدا ہو، تو وہ یہ عمل کر سکتی. اسی طرح والدین بھی اکثر کہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری اطاعت نہیں کرتی، نافرمان ہو گئی ہے، اور اولاد کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی ہے. کبھی کبھی ماں کہتی ہے کہ میری بہو نے میرے بیٹے کے دل میں نفرت پیدا کر دی ہے، تو اب بیٹے کے دل میں پیار پیدا کرنے کے لیے ماں یہ ورد کر سکتی ہے. یعنی جتنی بھی جائز محبتیں ہیں ان کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ ہر روز یا ودود 1000 مرتبہ پڑھ لیں، یا ودود، یا آپ لکھ لیجئے، یا ودود ہر روز 1000 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر درود شریف پڑھ لیں. اور یا ودود جب آپ پڑھ رہے ہوں تو اس دوران آپ یہ تصور کریں کہ اس ورد کی برکت سے اللہ عز و جل اس فرد کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا کر رہا ہے اور نفرت کو مٹا رہا ہے اس ورد کی برکت سے. تو اول آخر درود شریف پڑھ لیں اور یا ودود پڑھ لیں، تو اس کی برکت سے اللہ عز و جل آپ کے محبوب دوست کو واپس آپ کے قریب کر دے گا. If a beloved friend of yours breaks ties with you, if he distances himself from you and has hated for you, and you want to reconcile with him again, and you want to please him and create love in his heart for you, then if you were to recite Ya Wadudu, provided that it is permissible love, it is something that is permissible in Sharia. If you recite Ya Wadudu 1000 times, and while you're reciting it daily, you recite it daily, when you recite it, you envisage, you imagine that with the blessings of this litany, this wird Allah subhanahu wa ta'ala is creating love in his heart for you. And you recite Darood upon the beloved of Allah sallallahu alayhi wa sallam before it and after it. Now these litanies, these awrad that we give, we have ijazah for this. جتنے بھی اوراد و وظائف یہاں پر دیے گئے ہیں یہ ہمارے مشائخ کی طرف سے ہمیں ان کی اجازت دی گئی ہے، اور انہی اوراد کی اجازت کی بنیاد پر ہم یہ اوراد تمام ناظرین کرام کو دیتے ہیں. ان تمام کو اجازت ہے. اللہ عز و جل ان اوراد سے برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، آج کی اس مختصر رفاقت میں میں چاہوں گا کہ نماز کے انٹرنل پوائنٹس پر کلام کیا جائے. چونکہ آپ جیسے جانتے ہیں کہ ہماری اکثریت تو نماز ادا ہی نہیں کرتی، اور انشاءاللہ جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ان نکات پر ہم عمل کر لیں اور ان جو اہم نکات ہیں، نماز کے خارجی نکات، نماز کے داخلی نکات، نماز کی فزیکل فارم، نماز کی اسپریچول فارم، اس کو سمجھ کر اگر ہم نماز ادا کریں تو کسی کو ڈرا ڈرا کر نمازی بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ اس شخص کو نماز سے پیار ہو جائے گا، محبت ہو جائے گی، اور پھر وہ جب نماز سے جدا ہوگا تو اسے نماز کا غم ہوگا، جدائی کا غم ہوگا.
اور وہ دکھ اور نماز کی محبت اسے نماز سے واپس قریب کر لے گی۔ اور وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں ناظرین کرام، انہیں تو اس پر عمل کرنا ہی چاہیے، کیونکہ اگر آپ نماز کے لیے وقت نکالتے ہیں اپنے دنیاوی کمٹمنٹ سے، آپ کالجز میں ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، یا کسی کاروبار میں ہیں، یا گھریلو معاملات میں ہیں، کمٹمنٹس میں، وہاں سے آپ وقت نکالتے ہیں ہر روز 5 وقت کی نماز کے لیے، ایک نماز کے لیے آپ 10-15 منٹ نکالتے ہیں، وضو کرتے ہیں۔ جب اتنی کمٹمنٹ آپ نماز کو دے رہے ہیں تو اگر مزید ان نکات پر بھی آپ عمل کر لیں تو ناظرین کرام انشاءاللہ تعالی ان نکات پر عمل کرنے کی برکت سے نماز میں یکسوئی اور توجہ بھی حاصل ہوگی، اور دنیاوی خیالات سے آپ کا ذہن اور آپ کا دل پاک بھی ہو جائے گا، اور پھر وہ ایسی نماز ہو جائے گی کہ وہ نماز آپ کو ہر غم سے آزاد کر دے گی۔ اگر ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ان نکات پر عمل کرنے سے ہمیں مزید کچھ عمل نہیں کرنا پڑتا، اور وقت اگر آپ 15 منٹ نماز پر لگاتے ہیں تو 15 منٹ ہی لگیں گے، یعنی ان نکات پر عمل کرنے کے لیے آپ کو مزید وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہوتا اگر ہم ان کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرتے، اور مجھے امید ہے، یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج ان 6 نکات کو آپ لکھیں گے، ان پر عمل کریں گے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی نماز کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، جب انسان ایسی نماز ادا کر لیتا ہے، اس کی فزیکل فارم اور اس کی اسپرچل فارم کے مجموعے کے ساتھ جب انسان نماز ادا کرتا ہے تو ناظرین کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسے نمازی سے شیطان بھی ڈرتا ہے، ایسے نمازی سے شیطان کو ڈر لگتا ہے، یہاں تک کہ ناظرین ایسے نمازی سے مصیبتیں بھی ڈرتی ہیں، مرض ڈرتے ہیں، بیماریاں ڈرتی ہیں، اس کے دشمن ایسے نمازی سے ڈرتے ہیں جو اس طرح نماز ادا کرتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ سجدہ جس سے روح زمیں کانپ جاتی تھی، اسی سے آج اسی کی حسرت میں ہے آج منبر و محراب۔ ناظرین کرام یہ ایک سجدہ ہے، اگر اس کو ہم سیکھ لیں اور اس کی فزیکل فارم اور اسپرچل فارم کے مجموعے کے ساتھ اس سجدے کو ادا کریں تو انشاءاللہ یہ دنیا کے دروازوں پر دستک دینے اور دنیا داروں کے دربار پر بھیک مانگنے سے ہمیں بچا لے گا، 1000 سجدے سے ہمیں نجات دے دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ سجدہ دل سے ادا ہو، دل سے ادا ہو۔ فقط سجدہ کرنا کافی نہیں ہے، دل سے ادا کیا جائے اور محبت سے ادا کیا جائے تو وہ سجدہ ہمیں ہر غم سے آزاد کر دے گا۔ ناظرین کرام وہ 6 نکات کیا ہیں؟ سب سے پہلے آپ ان نکات کو لکھ لیجئے، میں نکات بیان کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ایک نقطے پر تفصیلی کلام ہوگا۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ آپ نماز کا ترجمہ یاد کر لیں۔ عربی میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی ٹرانسلیشن کو کم از کم آپ ضرور یاد کر لیں، زبانی یاد کر لیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ نماز سے قبل خود کو پرسویڈ کر لیں، خود کو منا لیں، تیار کر لیں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، خود سے کلام کریں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد مجھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، اور پھر نماز کے دوران بھی بار بار خود کو یہ یاد دلاتے رہیں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ 2 پوائنٹس ہو گئے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نماز کے دوران یہ سوچیں کہ اللہ عز و جل کے فرشتے میری اس نماز کی برکت کی وجہ سے اللہ عز و جل کے فرشتوں نے مجھے گھیرا ہوا ہے، یعنی میرے پاؤں سے لے کر آسمان تک اللہ عز و جل کے فرشتوں نے مجھے گھیرا ہوا ہے، اور آسمان سے اس نماز کی برکت سے اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ 3 پوائنٹس۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ نماز کے دوران آپ یہ سوچیں کہ میں پل صراط پہ کھڑا ہوں، میری دائیں جانب جنت ہے، بائیں جانب جہنم ہے، میرے سر کے اوپر ملک الموت ہیں، اور میرے سامنے کعبۃ اللہ ہے، اور میرے سامنے اللہ عز و جل کی معرفت کے دروازے کھل رہے ہیں، یعنی اس نماز کی برکت سے اللہ عز و جل کی معرفت کے دروازے کھل رہے ہیں، دائیں جانب جنت، بائیں جانب جہنم، سر کے اوپر ملک الموت اور سامنے کعبۃ اللہ ہے، اور نماز کی برکت سے اللہ عز و جل کی معرفت کے دروازے کھل رہے ہیں۔ 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ یہ نماز میں تصور کریں کہ میرے دل میں اللہ عز و جل کا نام لکھا ہوا ہے، یا اگر دل میں اللہ عز و جل کا لکھا ہوا نام تصور نہیں کر سکتے تو ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں یہ امیجن کیجئے، یہ تخیل باندھنے کی کوشش کیجئے کہ میرے سامنے اللہ عز و جل کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ 5 پوائنٹس۔ 6واں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو یاد کر لیں کہ یہ وہی نماز ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا فرماتے تھے۔ اب ہم اس کا مراجعہ کرتے ہیں ناظرین کرام پہلے پوائنٹ سے۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ آپ نماز کی ٹرانسلیشن یاد کر لیں، نماز کا ترجمہ یاد کر لیں۔ ناظرین کرام نماز کا ترجمہ یاد کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، انتہائی اہم ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ ہم مسلمان تو ہیں،
ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور ہم نماز بھی پڑھتے ہیں. اکثر مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں کبھی کبھی نماز ادا کر لیتے ہیں, لیکن کم از کم ناظرین کرام انہیں اس بات کا تو خیال کرنا چاہیے کہ ہم کس بارگاہ میں کھڑے ہیں. ہم اس خلاق کائنات کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہیں جو ساری دنیا کا پروردگار ہے, ساری دنیا کا خالق ہے, اور ہم اس سے اس زبان میں بات کر رہے ہیں جس زبان کی سمجھ ہمیں نہیں ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں. ہم اس رب کی بارگاہ میں راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کہہ کیا رہے ہیں. کتنی بڑی محرومی ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں ناظرین کرام, آپ خود سے پوچھیں, آپ خود اپنے آپ سے سوال کریں, کیا آپ کو نماز کا ترجمہ آتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں کیا پوری نماز کی ٹرانسلیشن آپ کو آتی ہے؟ ناظرین کرام, اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم نازل فرمایا, قرآن نازل فرمایا. ہمیں ابھی تک یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اللہ عز و جل کا قرآن میں میسج کیا ہے. اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایک خط لکھا ہے, ایک میسج دیا ہے, ایک میسج اور ایک پیغام دیا ہے قرآن کے ذریعے. لیکن افسوس کہ اگر کوئی دنیا دار شخص, کوئی دنیا میں کوئی بادشاہ یا کوئی سیلیبریٹی, کوئی معروف شخص ہمیں خط لکھے تو ہم لوگوں کے دروازوں پر دستک دے دے کر ہم اس کا پرچار کرتے ہیں, چرچا کرتے ہیں کہ میرے فلاں محبوب نے مجھے خط لکھا ہے. لیکن خلاق کائنات نے ہمارے لیے ایک ایسا پیارا پیغام لکھا ہے, ایک پیغام دیا, ایک میسج دیا ہے, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا رب ہم سے چاہتا کیا ہے, ہمارے رب کا حکم کیا ہے. ہمیں عربی زبان تک نہیں آتی. لیکن ناظرین اگر عربی زبان ہمیں نہیں آتی تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں ہم کہ وہ جو نماز ہم 5 وقت ادا کرتے ہیں اس نماز کی ٹرانسلیشن تو ہم سیکھ لیں, اس نماز کا ترجمہ تو ہم سیکھ لیں. ناظرین کرام, سلسلہ کلام ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ. ایک مختصر سی بریک پر ہم جاتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور انشاءاللہ نماز میں توجہ حاصل کرنے کے اس پریکٹیکل میتھڈ کو ہم بریک کے بعد سیکھیں گے. جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزاء. صلى الله عليه وسلم يا محمد 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 يا محمد 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 صلى الله عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام, بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو پروگرام محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خوش آمدید کہتے ہیں. محترم ناظرین, ہم اس بات پر کلام کر رہے تھے کہ ہم عربک زبان کیوں نہیں سیکھتے. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے, اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لینگویج ہے. ہم انگلش سیکھ لیتے ہیں, ہم ڈچ سیکھ لیتے ہیں, فرینچ سیکھ لیتے ہیں, دنیا داروں کو اور دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے ساری زبانیں سیکھ لیتے ہیں, لیکن محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نہیں سیکھتے. اور وہ زبان جس میں ہم اللہ عز و جل سے ہر روز 5 مرتبہ راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں, اللہ عز و جل سے ہم کلام ہوتے ہیں, نماز کے دوران ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں. ناظرین کرام, اگر پوری عربک زبان ہم نہ بھی سیکھیں تو کم از کم نماز کی ٹرانسلیشن تو سیکھ لیں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین, میں الحمدللہ علم البلاغہ کا اسٹوڈنٹ ہوں, گزشتہ 10 سال سے عربک زبان کی بلاغت پڑھا رہا ہوں. میں آپ کو بتاؤں ناظرین, جب عربک زبان سے انسان کو پیار ہو جاتا ہے, جب عربک زبان انسان سیکھتا ہے, اتنی پیاری زبان ہے, اتنی پیاری لینگویج ہے یہ. اور لینگویج پیاری کیوں نہ ہو, اللہ کے پیارے کی زبان ہے, اللہ کے محبوب کی زبان ہے. وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے, ہزاروں جڑتے ہیں پھول جن سے. وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے, ہزاروں جڑتے ہیں پھول جن سے. گلاب گلشن میں دیکھے بلبل, یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. انہی کی بو مایہ سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے. انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگت گلاب میں ہے. کہا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اتنی پیاری ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے نکلتے ہوئے نکھرتے ہوئے الفاظ اور ان لفظوں کا مجموعہ اور ان الفاظ کے مجموعے کی حسین مینہ کاری ایسی خوبصورت ہے, ایسے میٹھے بول ہیں میرے آقا کے کہ ککھ سواد نہ مشری اندر, کھنڈاں وی چکھ ڈٹھیاں پر ان ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میٹھی زبان کو سیکھ لیں کہ دنیا کی کوئی میٹھی چیز محبوب کی زبان کی مٹھاس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور ناظرین کرام, اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے, اور اگر آپ سوچیں کہ نماز کا ترجمہ یاد کیسے کریں گے, اس میں برکت اتنی ہے. ہمارے ہاں UK میں, برطانیہ میں ہمارے اسٹوڈنٹس, اگر کوئی شخص انتہائی بلید الناس یا انتہائی کند ذہن بھی ہو, 3-4 دن کی محنت کے ساتھ نماز کی پوری ٹرانسلیشن اسے زبانی یاد ہو جاتی ہے. اتنا آسان کام ہے یہ, اور اس میں برکت بھی اتنی ہے. لیکن اس کا فائدہ کیا ہے ناظرین؟ جب آپ نماز پڑھیں گے, جو کچھ آپ پڑھ رہے ہوں گے
جب شیطان حملہ کرے گا اور آپ کو دنیاوی خیالات کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرے گا، آپ نماز کی ٹرانسلیشن پر غور کریں گے تو آپ کو اللہ عز و جل کا قرب بھی ملے گا اور دنیاوی خیالات سے پاکی بھی ملے گی، چونکہ آپ اس وقت سوچ رہے ہوں گے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جب سجدہ کریں گے اور کہیں گے سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو اعلیٰ ہے، تو خود محسوس کریں گے میں تو ادنا ہوں۔ جب کہیں گے سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو عظیم ہے، بہت بڑا ہے، اور پھر اپنا چھوٹا پن سمجھ میں آئے گا، میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، کتنا کریم ہے میرا رب۔ جب نماز کی ٹرانسلیشن پر آپ غور کریں گے، شیطان وساوس ڈالنے کی کوشش کرے گا، نماز کی ٹرانسلیشن اور نماز کا ترجمہ آپ کو شیطانی وسوسوں سے بچا لے گا۔ یہ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے، اور یہ بھی کافی نہیں ہے، جب آپ نماز کی ٹرانسلیشن پر غور کر رہے ہوں گے تو شیطان پھر وسوسے ڈالنے کی کوشش کرے گا، لیکن اب اگر شیطان نے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی تو دوسرا خیال آپ اس کو اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کریں گے۔ وہ دوسرا خیال کیا ہے؟ آپ خود سے کہیں گے اور نماز سے قبل ہی خود کو تیار کر لیں گے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، یہ میری زندگی کی آخری عبادت ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے فجر کی نماز ادا کی، اس کے بعد آپ کسی معالج کے پاس جاتے ہیں، کوئی ڈاکٹر کوئی طبیب آپ کو بتاتا ہے کہ تو فلاں مرض میں مبتلا ہے اور آج تیری زندگی کا آخری دن ہے، تو اب چند گھنٹوں کا مہمان ہے، اس کے بعد تیری موت واقع ہونے والی ہے۔ ناظرین کرام آپ غور کریں، اگر آپ کو کوئی معالج بتا دے کہ تیرے پاس فقط 3-4 گھنٹے ہیں، اس کے بعد تیری موت واقع ہو جائے گی، تو نے دنیا سے چلے جانا ہے، اس وقت جب آپ ظہر کی نماز ادا کریں گے تو آپ کو اس بات کا یقین ہوگا کہ آج رات میری قبر میں ہے، آج میں نے دنیا میں، آج کے بعد میں نے زندگی نہیں گزارنی۔ اس دوران اگر آپ کے کوئی دوست آپ کے ساتھ موجود ہوں، انتہائی دلچسپ باتیں کر رہے ہوں، لیکن آپ نماز پڑھ رہے ہوں، کوئی آپ کی توجہ دنیا کی طرف راغب کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہو، لیکن دنیا کی کوئی طاقت آپ کو دنیا کی طرف، دنیا کے خیالات کی طرف راغب کرنے میں کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کہیں گے کہ یہ تو دنیا والے ہیں، یہ دنیا میں رہیں گے، میرے لیے یہ آخری موقع ہے اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا، یہ آخری موقع ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا، یہ آخری موقع ہے ماضی کے تمام گناہوں کو معاف کرانے کا، یہ آخری موقع ہے اپنے رب سے التجائیں کرنے کا، آرزویں کرنے کا کہ میرے مولا میں بہت گنہگار ہوں، بہت بدکار ہوں، سیاکار ہوں، اسیاں شیار ہوں، ساری زندگی تیری نافرمانی میں برباد کر دی، خلاق کائنات آج مجھ سے راضی ہو جا، مولا آج مجھ سے راضی ہو جا۔ جب آپ جانتے ہوں گے، آپ کو یقین ہوگا کہ یہ زندگی کا آخری موقع ہے، آج کے بعد نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، آج رات میری قبر میں ہوگی، دارالعمل کی یہ آخری عمل ہے میرا، اس کے بعد دارالجزا ہوگا، میں قبر میں ہوں گا۔ تو ناظرین کرام، جب شیطان آپ کے دل میں دنیاوی خیالات پیدا کرنے کی کوشش کرے گا اور آپ نے خود کو پہلے سے ہی پرسویٹ کر لیا ہے کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، تو شیطان کا حملہ ناکام ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی اگر شیطان کسی طریقے سے کامیاب ہو گیا تو تیسرا خیال کیا ہوگا؟ تیسرا خیال فوراً، یہ 6 خیالات آپ ان کو پہلے سے یاد کر لیں، یہ آپ کو ازبر ہونے چاہیے، پہلے سے زبانی یاد ہونے چاہیے، تاکہ نماز کے دوران ان 6 خیالات کے گرد آپ کا ذہن گردش کرتا رہے۔ جب شیطان اس خیال سے آپ کو ہٹانے کی کوشش کرے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ سے دور کرنے کی کوشش کرے تو فوراً تیسرا خیال آ جائے۔ وہ تیسرا خیال کیا ہے؟ آپ یہ سوچیں کہ میں اتنا خوش قسمت ہوں کہ اس نماز کی برکت سے آسمان سے اللہ عز و جل کے فرشتے آ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کی 3 خصلتیں ہیں، 3 خصال ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تتناثر الرحمہ علیہ وتحف به الملائکہ، کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تتناثر الرحمہ علیہ من قدمہ الی عنان السماء، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل کے فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور اس نمازی کے پاؤں سے لے کر آسمان تک اسے گھیر لیتے ہیں، اور اوپر آسمان سے اللہ عز و جل کی رحمتیں اس نمازی پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ غور کریں، غور کیجئے، نماز کے دوران جب شیطان دنیا کی طرف توجہ راغب کرنے کی کوشش کرے اور آپ کے دل میں دنیاوی خیالات پیدا کرنے کی کوشش کرے تو آپ سوچیں میں کیا کر رہا ہوں؟ یہاں اللہ عز و جل کے فرشتے میرے پاؤں سے لے کر آسمان تک مجھے گھیرے ہوئے ہیں اور میں دنیا کے خیالات میں ملوث ہو رہا ہوں۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر نماز پڑھنے والا یہ جان لے، اگر مناجات کرنے والا یہ جان لے کہ وہ کس سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے، اگر یہ بات اس کے دل میں رچ بس جائے، اس کے دل میں استقرار پکڑ لے، اس کے دل میں گھر کر لے، تو وہ نمازی کبھی نماز سے پلٹے نہیں، کبھی نماز سے دور نہ ہو، اسے نماز سے پیار ہو جائے۔ ناظرین کرام، اگر اس میں بھی شیطان کامیاب ہو جائے، آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کے متعلق سوچیں، اور اگر آپ محسوس کریں کہ شیطان پھر حملے کر رہا ہے تو چوتھا خیال اپنے ذہن پر مسلط کر لیں۔ وہ چوتھا خیال کیا ہے؟ آپ سوچیں کہ میں پل صراط پہ کھڑا ہوں، میں پل صراط پہ کھڑا ہوں اور میری دائیں جانب جنت ہے، بائیں جانب جہنم ہے، میرے سر پر ملک الموت ہیں، میرے سامنے کعبۃ اللہ ہے اور اللہ کی معرفت کے دروازے کھل رہے ہیں، اور اگر میرا خیال دنیا کی طرف ذرا بھی راغب ہوا، ذرا بھی میرا مائنڈ سلپ ہوا تو میں جہنم میں گر جاؤں گا۔
اور اگر اس سے بھی شیطان دور کرنے کی اس خیال کے باوجود بھی شیطان آپ کے دل میں دنیاوی خیالات پیدا کرنے کی کوشش کرے تو پانچواں خیال، نماز کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ یوں نماز ادا کریں گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب اللہ نظر تو نہیں آتا، تو اس کے لیے ہمارے صوفیاء نے یہ علم دیا ہے، تعلیم دی ہے، اللہ تو نظر نہیں آتا لیکن یہ تخیل تو آپ باندھ سکتے ہیں کہ میرے دل پر اللہ کا نام لکھا ہے، اور آپ اپنے دل پر لکھے ہوئے اللہ کے نام کو چشم تصور سے دیکھنے کی کوشش کریں۔ اور صوفیاء فرماتے ہیں اگر یہ بھی نہیں دیکھ سکتے تو یہ تصور کریں کہ میرے سامنے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اور اللہ کے نام کو دیکھنے کی کوشش کریں، تصور میں اللہ کے نام کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ اور ناظرین کرام، اگر پھر شیطان حملہ کرے تو آخری خیال کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو یاد کر لیں، آقا کی نماز کو یاد کر لیں، اور یہ سوچیں میں کتنا گنہگار ہوں، میں کتنا بدکار اور سیاکار ہوں، اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے مجھ پر کہ اللہ نے مجھے وہی نماز عطا کی جو کونین کے والی کو عطا کی ہے، اللہ نے مجھے وہی نماز عطا کی، یعنی میرا اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا ذریعہ وہی دیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، یعنی میں بھی وہی عبادت کر رہا ہوں جو حضور اکرم کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کو یاد کریں اور پھر حضور کے مقام کو یاد کریں کہ وہ جو سبب وجود کائنات ہیں، وہ جو لولاک لما خلقت دنیا کے مصداق ہیں، وہ جو جن کے متعلق فرمایا لولاک لما خلقت الافلاق، محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں ان افلاق کو بناتا ہی نہ، گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو، گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اسی کے متعلق اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ صبا سنک وہ کلی چٹک، یہ زباں چہک لب جو جھلک، یہ مہک جھلک یہ چمک دھمک سب اسی کے دم کی بہار ہے، یہ سمن یہ سوسن و یا سمن، یہ بنفش سنبل و نسترن، گل و سرو لالا برا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے۔ یہ ساری کائنات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی گئی، اور اللہ عز و جل نے ہمیں بھی وہی عبادت عطا فرمائی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، جب ان 6 خیالات میں ہمارا ذہن ہر وقت گردش کرتا رہے گا تو ہمیں نماز سے اتنا پیار ہو جائے گا، اتنی محبت ہو جائے گی کہ دنیا کی کوئی طاقت اور شیطانی طاقت ہمارے خیالات کو دنیا کی طرف راغب کرنے میں کامیاب نہیں ہوگی۔ اگر ہمارا خیال کعبۃ اللہ کی طرف رہا تو کعبۃ اللہ ہی کی طرف رہے گا، اگر ہمارا خیال عبادت کی طرف رہا تو عبادت سے ہمارے خیال کو کوئی دنیا کی طاقت دور نہیں کر سکتی۔ ہاں ایک طاقت ہے جو نماز سے پیار کرنے والے کو بھی کعبۃ اللہ سے نماز کی توجہ ہٹا سکتی ہے، وہ رخ مصطفیٰ ہے، وہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ چہرہ والضحیٰ ہے، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت چہرہ ہے، آقا کی زلفیں ہیں۔ جب دیوانہ آقا کو دیکھتا ہے، جب صحابہ نماز کے دوران آقا کو دیکھ لیتے تھے تو پھر کعبۃ اللہ کو بھول جاتے تھے، اس لیے کہ وہ کعبہ ہے اور یہ کعبے کا کعبہ ہے، وہ کعبۃ اللہ ہے اور یہ کعبۃ اللہ کے کعبہ ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جاتا تو صحابہ کرام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ایسے محو ہو جاتے، ایسے دیوانہ وار محو ہو جاتے کہ ایک ماہ مدن نورانی بدن، ایک ماہ مدن نورانی بدن، نیچی نظریں سب کی خبریں، وہ دکھا کے پون وہ سنا کے سخن، مورا پھونک گئے سب تن من دھن۔ حضور کا تصور جب آ جاتا ہے تو پھر کعبۃ اللہ کا تصور بھی بھول جاتا ہے، کیونکہ کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے لیکن چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ ناظرین کرام، ہم اپنے خیالات کو ان 6 چیزوں میں ہمارے خیالات اگر گردش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی نماز میں مکمل توجہ حاصل ہو جائے گی، اور اگر ہم نماز پڑھتے ہیں ناظرین تو کیوں نہ ہم اپنی نماز کو ایسا پیارا بنا لیں، ایسی پیاری نماز بن جائے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہم سے مقابلہ نہ کر سکے، دنیا کا کوئی خیال اور دنیا کا کوئی دشمن، اور یہ ایسی نماز ہے جو ہر مصیبت سے ہمیں آزاد کر دیتی ہے، ہر غم سے ہمیں آزاد کر دیتی ہے۔ ناظرین کرام، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی موضوع کو ہم کل جاری رکھیں گے، اور مزید انشاءاللہ تعالی محبت کے لغوی اور اصطلاحی معانی پر ہم کلام کریں گے، اور قرآن کریم اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہم انشاءاللہ تعالی محبت کی اہمیت پر کلام کریں گے، اور یہ اوراد اور وظائف کا سلسلہ جو ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ بھی جاری رہے گا، اور جتنے احبہ نے ہمیں ای میلز بھیجے ہیں انشاءاللہ تعالی ان کے ای میلز کے جوابات بھی دیے جائیں گے، اور چند بہت ہی انٹرسٹنگ کوسچنز بھی آئے ہیں انشاءاللہ تعالی نماز میں حضور کے خیال کے متعلق، اور ہندوستان سے بالخصوص جو سوالات آئے ہیں ہم ان کے بھی انشاءاللہ تفصیلی جوابات دیں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم يا محمد 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 يا محمد 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 صلى الله عليه وسلم خود بری کا تو راستہ ہے دل کا دھڑکنا یہ کہہ رہا